چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں. ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں. جتنا ان پر غور کریں گے، فکر کریں گے، ایمان بڑھتا جائے گا. سب سے پہلے قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا. یہ جو قرآن مجید میں جا بجا کہا نا، الم ترا، الم ترو، یہ بے فائدہ نہیں کہا. تم نے دیکھا، تم ذرا دیکھو. افلم یسیروا فی الارض، کیوں یہ زمین کے اندر سفر نہیں کرتے، سیر نہیں کرتے؟ مقصد یہ ہے کہ تم جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھو گے، تمہارا دل کہے گا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا خدا موجود ہے. جتنا غور کرتے جائیں گے. اس کو کسی نے یوں کہا کہ if you want to know God, go in the detail. اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو پھر تفصیل میں چلے جاؤ. دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، اس کی تفصیل میں جاؤ. جب تفصیل میں جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ دل کہے گا واقعی اس کا کوئی بنانے والا خدا موجود ہے. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ گاڑی وائبریٹ کرتی ہے، حرکت کرتی ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے کہ جی وہ ویل بیلنسنگ کروانی تھی، ٹائم نہیں ملا، میں کروا لوں گا. ویل بیلنسنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ سارے کے سارے پہیے ایک مشین پہ چڑھاتے ہیں، تو کسی پہیے کے اندر چند گرام کا وزن وہ لگا دیتے ہیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے، گاڑی پھر سموتھ چلنی شروع ہو جاتی ہے. اب ذرا غور کیجئے، 120 کلومیٹر کی سپیڈ ہے اور 2 فٹ کا پہیہ اور چند گرام کا فرق ہے، اس نے پوری گاڑی کو یوں ہلا کے رکھ دیا. یہ زمین کا بھی تو ایک پہیہ ہے اور اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ 1000 میل فی گھنٹہ. چونکہ سرکمفرنس جو زمین کا ہے وہ 24,000 کلومیٹر ہے، اور 1000 میل اگر 1 گھنٹے میں کرے تو 24 گھنٹے میں دن مکمل. اب 1000 میل 10 گنا جس کی سپیڈ ہے، وہ پہیہ چل رہا ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور اتنا سموتھ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ گھوم بھی رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا. یا اللہ، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، ڈپریشنز بھی ہیں، آپ نے اس کو کتنا پرفیکٹ بیلنس کر دیا. ٹنوں کے حساب سے لوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے، اور زمین کبھی اگر ہل جائے تو بندوں کا کیا حال ہوتا ہے. اس پر ذرا غور کرو، اس پہیے کو کس نے اتنا بیلنس کیا کہ آج اس کے چلنے کا ہمیں احساس ہی نہیں. جب غور کریں گے تو دل کہے گا یہ خود بخود نہیں بنا، اس کا بنانے والا کوئی خدا موجود ہے. تو if you want to know God, go in the detail. 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. کل شیء، ہر چیز کو. نہ اس وقت سائنس کا وجود تھا، نہ اتنی تعلیم عام تھی، سادہ زمانہ تھا. اس وقت ایک بات کر دی، آج اتنا موسٹ ماڈرن سائنٹیفک زمانہ ہے، وہ اصول اسی طرح مسلم ہے. چنانچہ پچھلے دنوں ریسرچ مشن بھیجا گیا مارس کے اوپر، مریخ کے اوپر. مقصد کیا تھا کہ مریخ کے اوپر لائف ہے یا نہیں. تو سائنسدان آپس میں مل بیٹھے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہاں لائف ہے. تو مختلف باتیں کرتے کرتے آخر پہ نتیجہ کیا نکالا کہ اگر تو وہاں پانی ہے تو لائف ہوگی، پانی نہیں تو لائف نہیں ہو سکتی. 1400 سال پہلے ایک بات کہی، سبحان اللہ. آج کے سائنسدانوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. تو if you want to know God, go in the detail. ڈیٹیل میں جاؤ، پتہ چلے گا کہ واقعی اس کائنات کو کوئی بنانے والا خدا موجود ہے. تو پہلا، قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا. ہم اصل میں ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں نا تو بہت سطحی طریقے سے دیکھتے ہیں.
غور نہیں کرتے، اس لیے پھر ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ دوسرا طریقہ انبیاء کرام کے واقعات پر غور کرنا۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا تذکرہ، فلاں آئے، قوم نے یہ کیا، نتیجہ یہ ہوا، فلاں نبی علیہ السلام آئے، قوم نے یہ کیا، نتیجہ یہ نکلا۔ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف۔ کوئی قوم تجارت کے فتنے میں گرفتار، کوئی قوم کسی برے عمل کے فتنے میں گرفتار، کوئی ناپ تول میں کمی میں گرفتار، کوئی اپنی زراعت کے اوپر جو ہے وہ بڑی مغرور۔ تو مختلف حالات تھے، مگر ان انبیاء کی بات پوری ہوئی، اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کر کے دکھایا۔ تو اس پر جتنا غور کریں گے اتنا ہی دل گواہی دے گا کہ واقعی اللہ کے وعدے 100% سچے ہیں۔ تیسری چیز، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ تائید الہی کے واقعات۔ وہ ایمان لائے تو اللہ نے کیسے ان کی بھرپور مدد کی، سبحان اللہ۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا اور یقین بنتا جائے گا۔ اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا کر دیا تھا، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ مقام تسخیر کیا ہوتا ہے؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہی ہے نا اجزاء ترکیب میں۔ یہ سب چیزیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مومن کے ماتحت کر دی جاتی ہیں، مومن کا حکم چلتا ہے، اس کو مقام تسخیر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ مدینہ طیبہ کے باہر سے ایک آگ نکلی، مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگی۔ عمر فاروق لانو نے تمیم داری لانو کو بلایا اور کہا کہ جائیں اور اس آگ کو واپس اپنی جگہ پر چھوڑیں جہاں سے نکلی تھی۔ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اپنے رومال کو چابک بنا کے اس آگ کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ جس غار سے نکلی تھی اس آگ کو واپس اسی غار کے اندر داخل کر دیں۔ آگ پہ حکم چل رہا ہے۔ ہوا پہ حکم چلتا ہے۔ کھڑے مدینہ طیبہ میں ہیں، 1000 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور صحابہ کسی جگہ دشمن سے جنگ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، ہوا ان کے اس پیغام کو 1000 میل دور ٹرانسمٹ کر دیتی۔ ہوا پہ حکم چل رہا ہے۔ فاتح مصر نے خط لکھا، حضرت دریائے نیل بند ہو جاتا ہے، نوجوان لڑکی کو ڈالتے ہیں تب پانی چلتا ہے۔ سیدنا عمر اللہ عنہ نے ایک رکا لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل۔ دریائے نیل کا پانی اس وقت سے رواں ہوتا ہے، آج تک چل رہا ہے، عمر لانو کی عظمتوں کے فریرے لہرا رہا ہے۔ مومن کا حکم چلتا ہے پانی پر۔ خلافت فاروقی کا زمانہ ہے، زمین میں زلزلہ آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ پاؤں مارتے ہیں، زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ وہیں بند ہو جاتا ہے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، ہر چیز پہ حکم چل رہا۔ صحابہ کو مقام تسخیر تھا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ پارک میں چلے گئے، گیم پارک، تو وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ رائٹ آف وے از ود دی اینیملز۔ پوچھا بھئی یہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ راستے کا حق جانوروں کے پاس ہے، اگر تم کسی جانور کو دیکھو تو رکو، پہلے اسے گزرنے دو، بعد میں تم گزر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، ہماری شان دیکھو کہ ہماری زندگی میں رائٹ آف وے جانوروں کے پاس ہے۔ اور ایک صحابہ کا بھی زمانہ تھا، انیس اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، شیر نظر آتا ہے، بلاتے ہیں، شیر دم ہلاتا ہوا پاس آ جاتا ہے کہ تجھے انسانوں کی مہک سے اندازہ ہوتا ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو ذرا مجھے قافلے تک پہنچا۔ وہ شیر ان کو سواری کرواتا ہے اور قافلے تک چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔
اس وقت رائٹ آف وے مومن کے پاس تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے ایک گاؤں میں جاتے ہیں. گاؤں والوں نے کہا جی یہاں بڑے درندے ہیں, وہ رات کو آئیں گے تمہیں بالکل بوٹی بوٹی کر دیں گے. ایک صحابی درخت کے اوپر چڑھ کے اعلان کرتے ہیں, اے جنگل کے جانوروں, آج اس جنگل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے, جنگل خالی کر دو. رائٹ آف وے مومن کے پاس تھا. ہاتھی بھی جا رہا ہے, شیر بھی جا رہا ہے, سبحان اللہ. صرف اسی بات کو دیکھ کر وہ قبیلے والے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو جب ایمان کی حقیقت تھی تو رائٹ آف وے مومن کے پاس تھا. جب ایمان کی صورت ہے اب رائٹ آف وے جانوروں کے پاس. اس لیے فرمایا کہ اے صورت ایمان والو, حقیقت ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو عرب ہے یا عجم ہے, تیرا لا الہ الا. تو عرب ہے یا عجم ہے, تیرا لا الہ الا. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی, جب تک دل گواہی نہ دے, زبان سے پڑے ہوئے الفاظ حروف ہی کی مانے. آج دل گواہی نہیں دے رہا ہوتا. دل میں یقین ہوتا ہے دفتر سے میں پلتا ہوں, فیکٹری سے میں پلتا ہوں, زراعت سے میں پلتا ہوں. کہتے ہیں جی میں کیسے مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں, پیچھے میرے گاہک خراب ہو جائیں گے. یقین بنا ہوا ہے کہ دکان کریں گے تو رزق ملے گا, نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. اس پر یقین نہیں کہ پروردگار دینے والا انسان کو اس کا رزق پہنچا کے رہتا ہے. تو یہ یقین بنانا پڑتا ہے. تو ایک قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا, دوسرا انبیاء کرام کے واقعات پر غور کرنا, صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تائید الہی پر غور کرنا, اور چوتھی چیز کہ احادیث مبارکہ پر غور کرنا جو ایمان کے بارے میں آئی ہیں. چنانچہ چند احادیث آپ کے سامنے بھی پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں ایمان سمجھ میں آئے کہ ہے کیا. ان جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, یہ ایک صحابی ہیں, ٹینیجر تھے, لڑکے تھے. وہ روایت کرتے ہیں کننا مع النبی ونحن غلمان حذاورۃ, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہم قریب البلوغ لڑکے تھے. غلمان غلام لڑکے کو کہتے ہیں, یعنی چند لڑکے دوست تھے, وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے. فرماتے ہیں فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے ایمان سکھایا اور پھر اس کے بعد قرآن سکھایا. حجت الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے مومن کو ڈیفائن کیا کہ مومن کون ہوتا ہے. چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں بتایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں. پھر فرمایا والمؤمن, اور مومن کون ہوتے ہیں, من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم, کہ جس سے دوسرے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں امن میں ہوں. یہ مومن ہے. نہ ان کے مال کو خطرہ, نہ ان کی عزت آبرو کو خطرہ, نہ ان کے جان کو خطرہ. اور اگر خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کامل دل میں. آج ہماری کسی کے جیب پر نظر ہوتی ہے, کسی کے گھر پہ نظر ہوتی ہے, تو ایمان کہاں؟ یہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ایمان کامل کی ہم لذت نہیں پا رہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب, مہاجر وہ ہوتا ہے
جو خطاؤں سے اور گناہوں سے ہجرت کر جائے، یعنی ان کو چھوڑ دے۔ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے معاملے میں مجاہدہ کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلو والصبر نصف الایمان، یقین پورا ایمان ہے، یعنی ایمان اور یقین یہ ایک جیسے معنی والے لفظ ہیں، یقین کہہ لو یا ایمان کہہ لو، یہ ایک چیز ہے، اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے اور حیا بھی ان میں سے ایک شعبہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک ان میں سے اگر اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس بندے کے اندر سے حیا نکل جائے گا ایمان خود بخود نکل جائے گا۔ تو پھر بے حیائی کی زندگی گزارنے والا، فحاشی کی زندگی گزارنے والا، اس کے ایمان کا کیا بنا؟ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑو، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو اس سے راضی ہو گیا کہ اللہ میرے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، یہ بندہ ایمان کی لذت کو چکھنے والا بن جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، 4 علامات بتائیں جس کی دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے یا روکنا اللہ کے لیے ہو، جس میں یہ 4 خوبیاں اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو مومن خوش خلق انسان ہوتا ہے، سڑی المزاج مومن کامل نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ کئی ہوتے ہیں نا بہت ہی سخت طبیعت ہوتی ہے، خشک کے بیچارے، بات کر کے بس پھر آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، وہ ایک صاحب کا نام گل محمد تھا، بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا بھائی اٹھو کسی کی جگہ، کہتے ہیں زمین ہل سکتی ہے گل محمد نہیں ہل سکتا۔ دیکھنے میں شکل و صورت ایمان والوں جیسی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعوت کا کام، کیا کیا نیکیوں کے کام کرتے ہیں، ذرا گھر میں ان کا حال دیکھو، ذرا سی بات پہ بیوی کو ننگی ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، گھر میں ابو داخل ہوتے ہیں، بیٹے سہم جاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، خود جنت جا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو جہنم بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ خوش خلقی کی زندگی گزارتے سب کو جنت لے کے جاتے۔ تو مومن ہمیشہ خوش خلق انسان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میں تمہارے اندر ایمان کی حلاوت نہیں دیکھ رہا۔ صحابہ بڑے حیران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا کہ میں تمہارے اندر نرمی نہیں دیکھ رہا، سختی دیکھ رہا ہوں، کرختگی دیکھ رہا ہوں طبیعتوں کے اندر، لہذا ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ اس لیے مومن نرم دل، خوش اخلاق، ملنسار، ہمدرد، یہ ساری صفات مومن کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، خلق حسن،
قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں خوش اخلاقی سے زیادہ اور کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی. سب سے بھاری چیز خوش اخلاقی.